اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام قسم کی آفات و بلیات سے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور علم و عمل میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء مبارکہ کا 7واں رکوع، سورۃ النساء رکوع نمبر 7 تلاوت کریں گے، اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ترجمہ و تفسیر میں ہم سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا کیا بیان فرمایا ہے، اور اللہ پاک سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور سب کے دل اور سینے کو شادہ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکری حتی تعلموا ما تأکلون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویأکلون ثمنا واسینا واسما غیر مسمع وراء لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولکن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم، جب کہ تم سکارا، نشے کی حالت میں ہو۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو نا تو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ تعلمون، تم سمجھنے لگو، تم جاننے لگو، ما تاکلون، جو تم کہتے ہو، یعنی جو تم اپنی زبان سے ادا کرتے ہو کہتے ہو نا، وہ تم سمجھنے لگے ہو، تمہیں اس کی سمجھ لگنے لگ جائے جب۔ ولا جنبن، اور نہ حالت جنابت میں، یعنی کہ جب جنبی حالت میں بھی تم ہو تو اس وقت بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو حالتیں بتائی ہیں، ایک نشے کی حالت ہے اور ایک جنابت کی حالت ہے۔ الا عابری سبیلی، مگر یہ کہ جب تم سفر کر رہے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے آئے، او لمستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں کو ہاتھ لگایا، فلم تجدوا ماء، تو پھر نہ پاؤ، لم تجدوا، نہ پاؤ، ماء، پانی، اور پھر تم پانی نہ پاؤ تو فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً، طیباً، پاک مٹی سے۔ طیباً پاک کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک مٹی سے پھر تم تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرو، یعنی مسح کرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جن کو اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب سے حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، اور وہ اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید رہے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، تم بھی اپنے رستے سے تم بھی، یعنی کہ تضلوا، گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ تمہارے لیے، اللہ حمایتی، ولی
ولی ہونا، حمایتی ہونا اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وکافی باللہ نصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے مددگار، نصیرہ مددگار، مدد کرنے والا۔ من الذین ہاد، اور کچھ لوگ جو یہودی ہیں، ہادو یہودی، اور کچھ لوگ جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ اللہ کے کلام کو یحرفون تحریف کر دیتے ہیں، اس کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، اما وعدہ ہی، اس کی اصلی جگہوں سے، کلام کی جو اصلی جگہ ہے اس سے وہ اس کو پھیر دیتے ہیں، یعنی اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اور یاکلون، اور کہتے ہیں سامعنا، ہم نے سنا، واسینا، اور ہم نے نافرمانی کی، وسمع غیر مسمع ورائنا، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، ورائنا، اور کہتے ہیں دبی دبی زبانوں میں، لیم بیالسناتہم، یعنی کہ اپنی زبانوں کو دباتے ہوئے، بل دیتے ہوئے، رائنا وطانن فی الدین، اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے، ولو انہم قالوا سامعنا، اور اگر اللہ کہتا ہے کاش وہ یوں کہتے، انہم یعنی کہ بے شک وہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کی اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں نا، کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، دبی منہ کے اوپر کہہ دینا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اور دبی زبان میں کہہ دینا تو ہم نے تو کوئی نہیں سنی ہے، اور یعنی کہ نافرمانی کر دینی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بجائے وہ یوں اگر کہتے، قالوا سامعنا، ہم نے سن لیا، واتانا، اور ہم نے مان بھی لیا، اطاعت بھی کر لی، آپ کی فرما برداری بھی کر لی، واسمع، اور ہماری عرض سنیے، وانظرنا، اور ہماری طرف، وانظرنا، اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، لا کانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، و اقواما، اور بہت درست ہوتا، یعنی کہ یہ ان کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا اور درست بھی ہوتا۔ ولیکن لعنہم اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت ڈال دی، ان کو یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ فلا یؤمنون، بس اللہ کہتا ہے کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے، لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لاؤ، کتاب جن کو دی گئی تھی وہ یہودی اور نصرانی تھے، تورات اور انجیل کی یعنی کہ کتابوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی، آمنو، تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبلی، اللہ کہتے ہیں ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نزلنا، ہم نے نازل فرمائی ہے، مصدقاً، جو تصدیق کرے، لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبلی، اس سے پہلے کہ نتمس وجوہن، کہ اللہ کہتا ہے کہ جو ان کے چہرے ہیں نا وہ مسخ کر دیے جائیں، ان کے جو چہرے استغفر اللہ، نتمس وجوہن، ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں، اس سے پہلے کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ بگاڑ دیے جائیں، مسخ کر دیے جائیں، تو ان کا کیا کام ہے کہ جو کتاب ان کے پاس آئی ہے تصدیق کرنے والی ہے، وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ فنا ردہا، پھر پھیر دیں ان کو، علی ادبارہا، ان کی پشتوں کی طرف، ادبار دبر کی جمع ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے پھر پھیر دیں انہیں پشتوں کی طرف، اور نلعنہم، یا لعنت کرے ان کے اوپر، کما، جیسا کہ جس طرح سے لعنہ، ہم نے لعنت کیا تھا، ہم نے لعنت بھیجی تھی اصحاب السبت، یعنی کہ سبت والوں کے اوپر، اصحاب ساتھیوں کو کہتے ہیں، سبت وہ ہفتے کے دن کا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نے اس ہفتے والے دن سے میری عبادت کرنی ہے اور باقی 6 دن تم نے اپنے کام کاج کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تھی، اور ان لوگوں نے قرادتاً خاسئین، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ بندر بنا دیا تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ وہ اصحاب السبت کی بات کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، باقی اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے کو گناہ کبیرہ صغیرہ اللہ تعالیٰ وہ بخش دے گا، یہ اس کی ذات ہے جو بڑی غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں شرک نہیں بخشوں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِیمًا، تو وہ گناہ عظیم کا، سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ علم تو
तरा, क्या आपने नहीं देखा, इल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ जो यज़्कुना अनफुसहुम, जो अपने आप को पाकबाज बतलाते हैं, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि ये तो अल्लाह की शान है ना, वो जिसे चाहे पाकबाज बना दे। वला युज़लमूना फतीला, और अल्लाह कहता है ला युज़लमूना, वो नहीं जुल्म किए जाएंगे, फतीला, खजूर की गुठली के रेशे के बराबर, यानी कि इतना सा भी उनके ऊपर नाहक जुल्म नहीं किया जाएगा। उन्जुर कैफा यफ्तरूना, देखिए अल्लाह ताला कहते हैं उन्जुर, देखिए कैफा, कैसे, यफ्तरूना, इफ्तराबाजी करते हैं। इफ्तराबाजी करना, बहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, वो बात जिसका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं होता। तो अल्लाह ताला कहते हैं देखिए ये कैसे घड़ते हैं, अल्लाही काज़िब, अल्लाह के ऊपर झूठ, ये झूठ अल्लाह के ऊपर, यानी बहतान लगाना, यानी कि ये किस तरह से अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ते हैं। वकाफ बिही इस्म मुबीन, और ये जो गुनाह कर रहे हैं अल्लाह के ऊपर झूठा बहतान लगा के, अल्लाह कहता है ये काफ़ी है इन्हें रुस्वा करने के लिए, इस्म मुबीन, ये खुला गुनाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम वाजिबुल एहतराम, रुकू नंबर 7, पारा नंबर 5, सूरत अल-निसा मुबारका, उसकी आयत नंबर 43, आयत नंबर 43। इसमें बहुत सारी बातें हैं, गौर फरमाइए। एक आयत है लेकिन बातें बहुत सारी हैं इसके अंदर, और बड़ी तवज्जो के साथ आपने इन बातों के ऊपर आयत को सामने अपने रखिए और गौर से ज़रा देखिए इसमें अल्लाह ताला ने क्या क्या फरमाया है। अल्लाह ताला यक वक़्त बहुत सारी बातें समझा रहे हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब नहीं जाना। ये इसलिए कि अरब में शराब का इस्तेमाल आम था, और अल्लाह ताला ने इसके बारे में सारे अहकामात एकदम से जो वो नहीं दिए थे, एकदम से इसके अहकामात अल्लाह ताला ने नहीं दिए थे, बल्कि तदरीजन, यानी दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला ने दिए थे, क्योंकि वो लोग इस चीज़ के आदी थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको अल्लाह ताला ने उस मकाम तक लेकर आना था जहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ तक कह देना कि इसके करीब जाना की तो बड़ी दूर की बात है, इसको छूना भी नहीं है, ये गुनाह कबीरा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ऐसी हालत में नमाज के करीब नहीं जाना। और इस आयत का जो शान नज़ूल है वो ये कि एक रोज़ हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर दावत थी। तमाम सहाबा किराम अजमाइन, बहुत सारे सहाबा को मदऊ किया हुआ था। तो खाने के बाद शराब का भी दौर चला। जब वो नशे से झूम रहे थे तो मगरिब की नमाज का वक़्त आ गया। एक बीच में से ही जो साहिब थे उन्होंने इमामत के लिए वो आगे बढ़े, इत्तफाक से उन्होंने सूरत अल काफ़िरून की तिलावत करनी शुरू कर दी, और इसकी आयतें जो थी वो उलट पुलट कर दी। सारी वो जो आयतें थी उनका मफ़हूम बिल्कुल चेंज हो गया, और जिसे माना भी बिल्कुल बदल गया। उस वक़्त ये आयत नाजिल हुई कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। आयत के दूसरे हिस्से में बताया कि दिल के साथ साथ जिस्म की तहारत भी लाजमी है। हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाज पढ़ते वक्त तुम पर नींद का गलबा हो जाए तो नमाज छोड़ दो और जाकर तुम सो जाओ, और नींद पूरी करने के बाद जब हालत तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त हो जाए तो नमाज अदा करो। ला जुनुबन, यानी कि जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब नहीं जाना, ना ही जनाबत की हालत में। अब ये जुनबी हालत कौन सी होती है? जुनबी हालत जो बीवी से सोबत करने से पैदा होती है, या नींद की हालत में अंजाल हो जाए तो ऐसी हालत को जनाबत कहते हैं। और जो इस हालत में जो उस वक़्त होता है इंसान, ऐसे शख्स को जुनबी कहते हैं। इसकी तहारत सिर्फ वज़ू से नहीं होती बल्कि गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। मैं दोबारा ये बात दोहराती हूँ कि इस किस्म की जो जिसमें तहारत फिर लाज़मी हो जाती है, तो इसमें सिर्फ वज़ू से काम नहीं चलेगा बल्कि गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इस आयत में गुस्ल के अलावा तयम्मुम की सूरत भी बयान फरमाई है कि पहली सूरत यानी कि तयम्मुम की जो शक्लें बताई गई हैं, तो पहली सूरत है बीमारी की शक्ल, जब ये तयम्मुम किया जा सकता है, और दूसरी सूरत सफ़र की हालत है। इन दो हालतों में तयम्मुम की इजाज़त है। बीमार इंसान के लिए इसलिए कि नहाने से हो सकता है उसकी बीमारी में मज़ीद इजाफ़ा ना हो जाए कहीं, और इजाफ़ा होने का अंदेशा हो तो वो तयम्मुम करे। और फिर सफ़र की हालत में पानी दस्तयाब ना हो तो भी हुक्म है कि वो तयम्मुम कर ले। और यह तयम्मुम की इजाज़त दोनों हालतों में, एक वज़ू के लिए भी
اور دوسرا غسل کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے سعیدن طیبن یعنی پاک مٹی کا ذکر فرمایا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کریں، گندی اور ناپاک مٹی سے نہیں۔ یہاں دو باتیں علم کے اعتبار سے بہت قابل ذکر ہیں، تمام واجب الاحترام، غور فرمائیے۔ پہلی بات جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ مٹی اور مٹی کی جنس، ایک مٹی اور پھر مٹی کی جنس کی جو سب چیزیں ہیں، مثلا پتھر ہے، ریت ہے، اور ان سے تیمم جائز ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہوں، یعنی کہ پاک ہونا یہ شرط ہے، اس چیز کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر امام نے تیمم کیا ہو تو وضو کرنے والے مقتدی کی نماز اس کے پیچھے درست ہے۔ کہ امام تیمم کی حالت میں ہو تو جو نمازی جو پیچھے اقتداء میں کھڑے ہیں ان کا ظاہر ہے وضو جو ہے وہ تیمم سے زیادہ افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مقتدی کی نماز امام کے پیچھے درست ہے۔ آیت نمبر 44 اور 45، 44 اور 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا یعنی یہود اور نصارہ، جو مسلمانوں سے جو پہلے جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات اور انجیل، یہ الہامی کتابیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر ہی نہ کی اور دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا تھا، خود بھی وہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ خبردار، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اور یہ لوگ تو تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن صرف نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں، کبھی بھی فائدہ نہیں تمہیں دے سکتے۔ آیت نمبر 46 46 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی کرتوتیں بتا رہے ہیں کہ جب وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے اور میرے رسول ان سے کوئی بات کہتا تو یہ لوگ منہ پر کہتے کہ ہاں ہم نے سن لیا، اور آہستہ سے دبی زبان میں کہتے کہ ہم نے تو کوئی نہیں مانا ان کی بات، سن لیا بس ہم نے، لیکن ہم نے مانا کوئی نہیں ہے ان کی بات کو، ہم نے کوئی نہیں اطاعت کی ان کی بات کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے رائنا کا لفظ بڑی دبی آواز میں کہتے جسے تذلیل کے پہلو نکلتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے کہ نہیں ہم ایسے نہیں، ہم تو ایسے کہہ رہے تھے۔ تمام واجب الاحترام، اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، جو باطن کی جو چھپی ہوئے اندر کے راز جو کوئی نہیں ایک دوسرے کے جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے ادب اور جو گستاخ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، ان پر سے اپنی ہدایت دور کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بے ادب اور گستاخ لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 47 میں نتمسا وجوہن، غور فرمائیے، یعنی ہم ان کے چہرے بگاڑ دیں گے، ہم ان کے چہرے مسخ کر دیں گے، یہ الفاظ آئے ہیں، غور فرمائیے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہود اسلام اور پیغمبر اسلام پر ایمان نہ لائے اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں حق پذیری کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا، اور ان کے چہرے بے رونق ہو کر رہ جائیں گے، جس کے اوپر سوائے ناکامی کے اثرات کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا اور اس کو کبیرہ گناہ قرار دے دیا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ شرک۔ علامہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ شرک کے تین درجے بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرک کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کو، جن کو، درخت کو یا پتھر کو معبود مان لیا جائے، یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ ہی دینا ہے اور اللہ کے علاوہ معبود بنا لینے ہیں اور ان کو سجدے کرنے شروع کر دینے ہیں، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ دوسرا جو درجہ شرک کا وہ یہ کہ کسی کے متعلق یہ یقین یا یہ اعتقاد قائم کر لیا جائے، یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد کے بغیر وہ کام کر سکتا ہے، اگرچہ اس کو وہ معبود نہ بھی مانے تو لیکن اتنی بات کہہ دینا یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا شرک کا درجہ یہ ہے کہ کسی کو عبادت میں شریک کر لینا۔ اب آپ خود ہی انصاف فرمائیے کہ اگر کوئی اس طرح سے اعتقاد رکھتا ہو تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ شرک سب سے بڑا اور سنگین جرم ہے جس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔
آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہود اپنے آپ کو شرکیہ خرابیوں کے باوجود بہت پاک باز یقین کیا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے لاڈلے ہیں، جنت ہماری جاگیر ہے، جو چاہے ہم کریں، ہمیں عذاب بالکل نہیں دیا جائے گا، اور اگر دیا بھی جائے گا تو یہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے کئی دفعہ یہ ہم نے پڑھا اور سمجھا سیکھا کہ انہوں نے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن بس ہمیں عذاب کے ملیں گے۔ وہ جتنے دن ہم نے وہ گائے کا بچیا بنا کر اس کی عبادت کی تھی، اور وہ کم و بیش 40 دن بنتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو یہ صرف ان چند دنوں کو کہتے ہیں، بس اتنے سے دن ہمیں عذاب ملے گا، اس کے علاوہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ تو نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی پاک بازی کے قصے اور قصیدے پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا، بلکہ یہ تو اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے وہ پاک باز بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے شرکیہ کام کر کے پھر تم سمجھو کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، فتیلہ یعنی کہ یہ جو کھجور کی گٹلی کے اوپر وہ جو ریشہ سا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو شرکیہ کام کرتے ہیں وہ اپنی جانوں کے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ لا یظلمون، ان کے اوپر ہم تو ظلم نہیں کرتے، نہ ہی ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھجور کی جو گٹلی ہے اس کے اوپر جو وہ جو ریشہ سا ہوتا ہے نا، پردہ سا گٹلی کے اوپر، اس کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ حق کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سا ریشہ، اس کے برابر بھی، اس ریشے کو فتیلہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر بھی اس ریشے کے برابر بھی ناحق ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو لوگ خود ہی اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں ظلم کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی آج کی جو دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں شرکیہ امور سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے بولنے سے بھی، جن کے اندر عموماً شرک چھپا ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جانے انجانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بولنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاک باز اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا سب کو صحیح فہم و ادراک عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔